رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں جن کی کنیت ابو حفص کے نام سے مشہور ہے، اور فاروق یا فاروق اعظم ان کا لقب ہے۔ عدل میں بے مثال ہیں، میرے مصطفیٰ کی دعا کا ثمر ہیں، اسلام کی عظیم شخصیت ہیں، اور حضور کے فرمان کے مطابق کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ یکم المحرم الحرام کی ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز جس طرح ہماری سابقہ روٹین ہے اس کے مطابق ہم آگے محرم الحرام کا جو مہینہ ہے ذکر شہزادہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام امام حسین اور آپ کے رفقا جو کرب و بلا میں شہید ہوئے ان کا ذکر خیر بھی کریں گے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ عمر فاروق کے دنیا سے جاتے وقت لوگ نہیں اسلام بھی روئے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس حدیث کی گہرائی میں ذرا جا کے دیکھیے۔ کسی کے جاتے وقت لوگ روتے ہیں، ماں روئی، باپ رویا، بہن روئی، بھائی روئے، ہاں جی بیوی روئی، بچے روئے، پڑوسی روئے، دوست احباب روئے۔ چلو یہ تو سننے میں آتی ہے اور ماننے میں آتی ہے باتیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس آپ فرماتے ہیں عمر کے دنیا کے جاتے وقت اسلام روئے گا۔ اب اسلام کسی بندے کا نام تو ہے نہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی تعبیر کیا ہے کہ اسلام روئے گا؟ اسلام ہے ایک پورا سسٹم، ایک پورا نظام، کوڈ آف کنڈکٹ، کوڈ آف لائف، ایک پوری زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب عمر اٹھے گا نا تو جو سسٹم اللہ کا اتارا ہوا عمر نے لاگو کیا ہوگا وہ سسٹم ادھر ادھر ہو جائے گا۔ اس نہج پر جس طرح فاروق اعظم نے چلایا ہے نہیں چل سکے گا۔ یہ اسلام کے رونے کا مقصد ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم کے اٹھنے کے بعد دور عثمان غنی میں فتنوں کا آغاز ہو گیا، اور پھر مولا علی پاک کے دور میں تو مزید فتنے بڑھ گئے کہ آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں، اور پھر فتنے در فتنے امت مسلمہ۔ پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ یہاں سے لگائیے، ایک شخصیت آئی 99 ہجری کے اندر، 2 سال حکومت کے، 2.25 سال ان کو موقع ملا۔ ان کا نام ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ۔ ان کو فاروق ثانی کہا جاتا ہے، عمر ثانی، کہ عمر پاک کا ثانی۔ ان کے دور کے اندر ایک گھاٹ ہے پانی پینے والی، بھیڑیا اور بکری اکٹھے کھڑے ہو کے وہاں سے پانی پیتے ہیں۔ اچھا یہ توجہ کرنی ہے آپ نے بات، کیونکہ آگے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں بہت گہری بات ہے۔ ایک گھاٹ پر بھیڑیا یا بھیڑ یا بھیڑیا یا بکری، اب بھیڑیا درندہ ہے، اس کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، اس کا کام ہے کھانا، درندگی کرنا، بھیڑ کو پکڑ دینا، بکری کو پکڑ لینا، کھا جانا۔ لیکن ایک گھاٹ پر کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، اس بھیڑیے کو کس نے بتایا ہے کہ اوپر عدل ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عدل اپنے اثرات چھوڑتا ہے، اطاعت رسول اپنے اثرات خود مرتب کرتی ہے، اور یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں رہتے۔ یہ میں آگے بتاؤں گا کہ یہ زمین پر کس طرح ہوتے ہیں، یہ فضاؤں پر کس طرح ہوتے ہیں، یہ پہاڑوں اور پتھروں پر کس طرح ہوتے ہیں، یہ جانوروں کے اذہان میں بھی نقش ہو جاتا ہے کہ جو حکومت کر رہا ہے نا یہ عادل ہے، لہذا اب وائلیشن نہیں کرنی، اب ظلم نہیں کرنا، اب اپنی حدود و قیود سے باہر نہیں جانا۔ اب بھیڑیا بکری کو نہیں کھاتا، لیکن جب کھاتا ہے تو چرواہا پاس کھڑا ہے، وہ کہتا ہے آج لگتا ہے عمر بن عبد العزیز کا وصال ہو گیا ہے۔ اچھا عمر بن عبد العزیز کا وصال کیوں ہوا جی؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ کیا تیرے اندر الہام اترتا ہے؟ تجھے کیسے خبر پہنچی؟
کہتا آج تک بھیڑیے نے بکری کو نہیں پکڑا تھا، 2 سال سوا 2 سال ہو گئے یہی دیکھتے رہے، اور دنیا حیران ہوتی رہی کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں اور یہ اس کو پکڑتا نہیں ہے۔ آج اگر اس نے پکڑا ہے تو پتہ چل گیا ادھر عادل حکمران کا وصال ہو گیا ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر عمر ثانی کا یہ حال ہے تو عمر اول کا حال کیا ہوگا؟ عمر اول کا عالم کیا ہوگا؟ جن کی یہ مثال ہے، جن کا یہ عکس ہے، ان کے عدل کا عالم یہ ہے، تو پھر اسلام کیوں نہ ایسی ہستی کو روئے؟ حضور فرماتے ہیں آسمان کے جملہ ملائک عمر کا ادب کرتے ہیں اور زمین کے جملہ شیطان عمر سے ڈرتے ہیں۔ جملہ شیطان، چھوٹے بڑے سارے شیطان عمر کے نام سے بھی ڈرتے ہیں، اور آسمان کے سارے فرشتے عمر کا حیا اور ادب کرتے ہیں۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے، یہ اللہ کے محبوب نے اپنے علم جو اللہ نے عطا کیا تھا، وہ غیب کا علم جس کے ذریعے جانتے تھے کہ میرے صحابہ کی زوات پر انگلیاں اٹھانے والے قیامت تک آئیں گے، ان کے سامنے اگر حفاظت کا حصار باندھا ہے تو میرے پاک نبی کے ان فرامین نے باندھا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اگر یہ پاک فرامین بیان کیے ہیں تو ان کا مقصد حضور کے ذہن میں تھا کہ ایک وقت آئے گا ان لوگوں پر بھی انگلیاں اٹھیں گی، ایک وقت آئے گا ان کے اوپر بھی لوگ تان و تشنیع کے تیر چلائیں گے، اور ایک وقت آئے گا لوگ ان کے ایمان، تقوی، پرہیزگاری، اطاعت، ان کی اللہ کے سے خوف کھانا، ان کے دل کی حالت پہ شک کرنے لگ جائیں گے۔ تو حضور نے تو بات ہی ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا جو میرے عمر سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ من ابغض عمر ابغضنی، جو میرے عمر سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے۔ ومن احب عمر فقد احبنی، اور جو میرے عمر سے محبت کرتا ہے وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے۔ فرمان بھی سرکار کا بڑا عظیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ منافق کبھی ان دونوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ منافق ابو بکر اور عمر ان دونوں سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، اور مومن کبھی ان سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور بغض کا معیار یہ سیدنا فاروق اعظم اور عمر فاروق کی ہستی کو بنا دیا۔ اور پھر کیوں نہ ہو ایک کو دائیں پہلو میں جگہ دی۔ تو بدبختو یہ تو سوچو کہ رسول اکرم نے نہ سفر میں چھوڑا، نہ حضر میں چھوڑا، ہاں جی، نہ حالت جنگ میں ان کا ساتھ چھوڑا، نہ حالت اقامت میں ان کا ساتھ چھوڑا، نہ مجلس مشاورت میں ان کو چھوڑا، نہ قرآن کے نزول کے وقت چھوڑا، اور بعد از وصال نہ روضہ پاک سے باہر رہنے دیا۔ اب کہ معراج کی رات، ہائے ہائے سنے نہیں واقعات آپ نے، بڑی تفصیل سے میں نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک محبت کے لیے واقعہ سنا دیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب عالم مکان و لا مقام میں تھا تو اللہ کی طرف سے جو آواز آئی تھی اور میرے خدا کی طرف سے جو ندا آئی تھی کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کس نام سے پکاروں، تو وہ آواز جس کی آواز میں آئی تھی، یہ اب آپ نے ضائع نہیں کرنا اس جملے کو، یہ محبت سے سبحان اللہ کے ساتھ آپ نے داد دینی ہے، وہ آواز جس کی آواز میں آئی تھی وہ کوئی اور نہیں، یہ وہ میرا ابو بکر تھا جس کی آواز میں آئی۔ اور میں نے پوچھا یا اللہ یہاں ابو بکر کی آواز، یہاں مکان و لا مکان پہ بھی ابو بکر کی آواز؟ فرمایا یہ اس لیے دی ہے کہ اس عالم مکان و لا مکان میں اے محبوب تیرے یار کی آواز میں آواز آئے تاکہ تجھے اجنبیت محسوس نہ ہو۔ وہ ساتوں آسمانوں کے پار ابو بکر کی آواز آ رہی ہے، اور جنت کے اندر مصطفیٰ کریم جاتے ہیں تو ایک محل دیکھتے ہیں،
मोतियों से भरा हुआ, सोने जवाहरात का महल। पूछा जिब्राइल किसका है? फरमाया या रसूलल्लाह आपके गुलाम उमर का है। बुखारी शरीफ की बात, आपके गुलाम उमर का है। हुजूर अलैहि सलाम वापस आके मक्का के अंदर ये वाक़या बता रहे हैं। ए उमर, अब ये गैरत का आलम देखिए, हया का आलम देखिए, और उमर की शान को जाहिर करने का आलम देखिए। मेरे पाक नबी फरमाते हैं उमर, मैं जन्नत में गया, मैंने तेरा महल देखा, बड़ा खूबसूरत महल। मैंने चाहा कि अंदर कदम रखूं और जाके देखूं कि अंदर से महल कैसा है, लेकिन मैं कदम उठाने लगा तो ऐ उमर मुझे तेरी गैरत याद आ गई। मैंने तेरी गैरत को मद्देनजर रखते हुए अपना कदम रोक लिया कि अंदर मेरे उमर की हूर होगी, है अंदर मेरे उमर की वो जन्नती ज़ौजा होगी। अगर मैं आज उसके महल के अंदर कदम रखता हूं तो कहीं मेरे उमर की गैरत को ठेस न पहुंचे। तो जब वापस आए, मक्का की गलियों में बैठ के, मक्का के अंदर सहाबा के मजमे में बैठ के मुस्तफा करीम उमर फारूक को बता रहे हैं, और हजरत उमर फारूक ज़ारो की तार रो भी रहे हैं और मुस्तफा के आगे हाथ बांध के भी खड़े हैं। या रसूलल्लाह, हमें गैरतमंद बनाया है तो तेरे दर किसने बनाया है, और आज हम कौन होते हैं तेरी जात पे गैरत करने वाले? अगर गैरत का दर्स मिला है तो ये तेरे दर से मिला है, लेकिन आपने बयान कर दिया कि मेरा उमर इतना गैरत वाला है, मेरे गुलाम इतने गैरत वाले हैं, मेरे गुलाम इतनी मोहब्बत वाले हैं। हम इसलिए आपको मेराज पे लेके गए ताकि हम आपको अपनी निशानियां दिखाएं। दिखानी तो निशानियां थी, कहीं सिद्दीक़ अकबर की आवाज आ रही है, कहीं उमर का महल दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अबू बकर उमर ये भी अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं जी। और ये निशानियां क्यों ना हो जिन पे दुनिया भी नाज करे, जिन पे अदल भी नाज करे। मैं तो कहता हूं, लोग कहते हैं कि अदालत उमर से चली, हम कहते हैं कि अदालत ने उनके कदमों से भीख मांगी। ऐ मुस्तफा के गुलामों, जो फैज तुम्हें मिला है हमारी झोली में भी डाल दीजिए ताकि दुनिया हमारे साथ भी मुंसलिक हो जाए। सैयदना फारूक आज़म लेटे हुए थे, एक बंदा आया, उसने तलवार निकाल दी, उसने कहा कल्ला पे लाभ गया मौका। तलवार निकाली, इतने में दो शेर नमूदार हुए, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जिनकी हिफाजत खुद खुदा फरमाता है, तो शेर नमूदार वो भागा, ये क्या है, इनकी हिफाजत ऐसी हो रही है। सैयदना फारूक आज़म उठे, तलवार पकड़ी, तो मैं अब बता, अब भाग रहा है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतनी बात की तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। फरमाया जिस दीन के अंदर मोहम्मद अरबी की गुलामी में रब इतनी शान अता फरमाता है, फिर मैं गवाही देता हूँ वो रब का सच्चा दीन है। मौला अली पाक रिवायत करते हैं, फरमाया एक दिन था, ऊँट पे बैठे हुए बड़े तेज़ी के आलम में ऊँट दौड़ाते हुए दौड़ रहे हैं, और लोगों ने पूछा ऐ अमीरुल मोमिनीन किधर जा रहे हैं? फरमाया बैतुल माल का एक ऊँट गुम हो गया है सदके का, तो मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। गुलाम नहीं दौड़ाए, हज़ारों खुदाम हैं उनको नहीं दौड़ाया, हज़ारों मुजाहिदीन हैं उनको नहीं दौड़ाया, खुद ढूंढने जा रहे हैं। बैतुल माल सदके का ऊँट गुम हो गया, एक कितने का होगा? 4 लाख का, 5 लाख का। आज तो 9-9 करोड़ रुपया खाने के लिए रखा जाता है, ये शाही महल के खाने के लिए है, और खर्चा बनता है साल के बाद। किसी का 26 करोड़ खाने और चाय पे खर्चा आया, किसी का 50 करोड़। एक ऊँट सदके का बैतुल माल का जा रहा है, और खलीफा वक्त खुद उसको ढूंढने के लिए जा रहा है। और हजरत अली ने पूछा है अमीरुल मोमिनीन किधर जा रहे हैं? तो फरमाते हैं अगर दरियाए फुरात के किनारे पर एक बकरी का बच्चा भी भूखा मर गया ना, तो उमर को अपने खुदा की बारगाह में खड़े होकर इसका हिसाबो किताब देना होगा। और वो तो एक बकरी के बच्चे के लिए भी फिक्रमंद हो के खुदा की बारगाह में खड़े होके हिसाबो किताब देना होगा।
اور دن سینکڑوں بچے مر جائیں، ماتھے پہ بل بھی نہ آئے، سینکڑوں گھر اجڑ جائیں، ان کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہ آئے، سینکڑوں عورتوں کے شوہر جو ہیں ان کا سہاگ لٹ جائے اور ان کی آنکھ میں نمی کا ایک آنسو بھی ان کی آنکھ کو نم نہ کرے، اور کہیں کہ ہم فاروق اعظم کے ماننے والے ہیں، ان کے نوکر ہیں، ان کے غلام ہیں، یہ جھوٹ ہے، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ خدا را ایسے دھوکوں میں نہ آئے، نہ ایسی خوشیوں میں شامل ہوں، نہ ایسی صفے ماتم میں شامل ہوں، وہ نہ ہو کہ پھر خدا کی بارگاہ میں جس طرح ان کا حساب ہو، ان کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کا بھی حساب۔ ہمارا حق کیا ہے؟ ہم نے ان کی سیرت پڑھی ہے جن کی سیرت کو اقبال نے اس انداز سے بتایا ہے۔ کوئی اقبال کہتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر دنیا میں امامت کرنی ہے تو وہ عدالت کا سبق پڑھنا پڑے گا۔ میرے پاک فاروق اعظم مدینے کے بازار میں جا رہے ہیں، زلزلہ آتا ہے، آج ایک سیلاب آیا، ہزاروں جانیں لے گیا، ہزاروں مکان منہدم کر گیا، ہزاروں لوگوں کی زندگی برباد کر گیا، لیکن وہ نظامی عدالت دیکھ، دور سیدنا فاروق اعظم کا، زلزلہ مدینے کی سرزمین میں آیا، یہ امیر المومنین وہ سادہ سا عصا ہاتھ میں پکڑے جا رہا ہے، زلزلہ آتا ہے، وہیں رک جاتے ہیں، چہرے پہ جلال آتا ہے، ماتھے پہ شکم آتا ہے، وہ باروب چہرہ، وہ دستار مبارک، وہ لمبا قد، وہ روب والا چہرہ، آنکھیں، جس کے بارے میں پاک نبی فرمائیں اے عمر، اے عمر، اللہ کی رضا تیری رضا میں ہے۔ اللہ کی رضا یہ چھوٹی بات نہیں ہے یار، اللہ کی رضا عمر کی رضا میں ہے، اور عمر کی رضا اللہ کی رضا میں ہے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، زلزلہ آتا ہے، آپ عصا زور سے مارتے ہیں، زمین کو حکم دیتے ہیں اے زمین اسکت، رک جا، رک جا، رک جا۔ کیوں کہتے ہیں؟ ارے زمین کا عقل نہیں، زمین کو شعور نہیں، زمین کو ادراک نہیں، زمین کو فہم نہیں، زمین مکلف نہیں، زمین انسان نہیں، لیکن امیر المومنین عدل والا ہو تو جانتا ہے کہ زمین کو حکم دو زمین بھی مانتی ہے، دریا کو حکم دو دریا بھی مانتا ہے، پہاڑوں کو حکم دو پہاڑ بھی مانتے ہیں، کیونکہ آپ نے دنیا والوں کو بتا دیا تھا کہ تم میرے بن جاؤ، یہ کائنات تمہاری بن جائے گی۔ اب کیا فرماتے؟ اسکت، رک جا۔ اور ساتھ جملہ جو کہنے جا رہا ہوں بڑا قیمتی اور سنہری جملہ، اور یہ سونے کے پانی سے آج تک لکھنے والا جملہ ہے۔ کہتے ہیں زمین رک جا، کیوں کانپتی ہے؟ کیا میں نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ ہائے ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے کہ زمین پہ عدل قائم ہو جائے نا تو زمین آفات اور بلیات نہیں چھوڑتی، پھر زمین برکات اور رحمتیں لے کے آتی ہے۔ زمین پھر سیلاب اور زلزلے لے کے نہیں آتی، اس کے لیے پہلی سیڑھی عدل ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں رک، کیا میں نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ کیوں کانپتی ہے؟ اور مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بڑھیا تیل لے کے جا رہی تھی، ہاتھ میں پیالی میں تیل پکڑا ہوا، تیل گرا، زمین پی گئی، بڑھیا پریشان کھڑی ہے، ایک درہم تو تھا، اس کا تو تیل لے لیا، یہ زمین پی گئی، گھر جا کے دیا کیسے جلاؤں گی؟ اتنے میں سیدنا فاروق اعظم آ گئے، سامنے آئے نا، کہتے اماں جی پریشان کھڑی ہیں، کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا ایک درہم تھا، تیل لیا،
نیچے گر گیا, زمین پی گئی, رات ساری اندھیرے میں کاٹنی پڑے گی, بڑھیا ہوں, نظر کچھ نہیں آتا, تھوڑی سی لائٹ کرتی ہوں, نظر آتا ہے تو سارا کام کرتی ہوں. چاہتے تو امیر المومنین تھے, بیت المال سے تیل دے دیتے, بیت المال سے پیسے دے دیتے, لیکن نہیں, دنیا والوں کو بتایا کہ نظام عدل قائم کرو تو برکتیں دیکھنا. زمین کو ڈنڈا مار کے کہا کاٹ تیل دا, تیل نکال. اماں سے کہتے اماں پیالی کر اوپر, زمین کو کہا تیل نکال, اور ساتھ آرڈر دیا اے زمین تیل کیوں نہیں نکالتی, کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا, تیل کیوں نہیں نکالتی, نکال تیل. کہتے تیل نکلا, مائی کی پیالی بھری اور اتنا نکلا جتنا گرا تھا. عرب کی زمین تو تیل والی تھی نا, اور بھی نکل آتا, کرامت تھی اور بھی نکل آتا, لیکن اتنا نکلا. زمین بھی جانتی تھی یہ ایسا عادل ہے, یہ مجھے بھی خدا کی بارگاہ میں کھڑا کر لے گا, اس کی عدالت کے سامنے بولنا نہیں ہے.